بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس وقت فلسطین کے اندر بہت ظلم و ستم اور تشدد کا بازار گرم ہے، اور یہود اور کافر مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں۔ اس میں اب ضرورت ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے مسلمان، ایز اے مومن۔ تو یاد رکھیں، ہمیں ان کی نصرت کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور ان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد اور تہجد کے وقت، اور اسی طریقے سے جب بھی موقع ملے گھر کے اندر بچوں کو جمع کر کے مختلف مواقعوں پر ہمیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ ایسے حالات جو میڈیا سے رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ان کا بجلی بند ہے، پانی بند ہے، ان کے پاس سہولیات نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کو چیزیں موجود نہیں ہے، ان کا قصور کیا ہے کہ وہ بیت المقدس کے رہائشی ہیں، وہ فلسطین کے رہائشی ہیں، لہٰذا ایز اے مسلم ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیت المقدس امداد بھیجنا بیت المقدس جانے کی مانند ہے، یعنی جو شخص وہاں نہیں جا سکا تو اگر وہ ان کی امداد بھیج دے گا کسی بھی طریقے سے تو گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ خود وہاں پہنچ گیا۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لیے اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے یعنی محشر کی سرزمین ہے، تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بیت المقدس مسجد اقدس کے اندر، اقصی کے اندر ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھوں تو پھر میں کیا کروں، مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو جو اس کی قندیلوں میں جلایا جا سکے، جس نے ایسا کیا وہ بھی وہاں جانے والے کی مانند ہے۔ یہ تو چھوٹی سی امداد ہے، تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ جو ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھیجے گا، جو ان کے لیے دوسری امداد بھیجے گا، ان کو سپورٹ کرے گا، تو اس کے لیے کتنا اجر ہوگا۔ تو جتنا حصہ کوئی زیادہ ڈالتے جائے گا اس کا ثواب اور اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ان کو ہر طرح کے ظلم اور قید سے نجات نصیب فرمائے، اور فلسطین کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔